السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ ما لم يعلم، والصلاة والسلام علی سید العرب والعجم وعلی آلہ واصحابہ المکرم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفینا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری شروع سے عادت ہے کہ کم لوگوں کے بیچ بیان کرنے میں زیادہ اچھا لگتا ہے، اور یقین مانیے چھوٹی محفلوں میں جو جان ہوتی ہے بڑی محفلوں میں وہ کہاں، وہاں تو شامیانے قمقمے ان سب چیزوں پہ نظر ہوتی ہے، مگر چھوٹی محفلوں میں کہ کیا بات بتائی جا رہی ہے اور کیا میسج اور پیغام دیا جا رہا ہے یہ اہم ہوتا ہے۔ آج کی گفتگو قرآن پاک کے حوالے سے میں کرنا چاہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو بڑا نیکوکار تھا، بڑی عبادتیں کرتا تھا، لیکن وہی بھیجی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ جا کر کہہ دو کہ یہ شخص دوزخی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے، انہوں نے کہا بھائی تو سب کیا کرتا ہے، تو دوزخی ہے، اللہ نے وہی بھیجی ہے۔ تو مارے خوشی کے لگا ناچنے، رقص کرنے لگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی یہ تو افسوس کا مقام ہے اور تو رقص کر رہا ہے، ناچ رہا ہے۔ تو اس نے کہا میرے محبوب نے میرے بارے میں کلام تو فرمایا، یہ کیا کم ہے کہ محبوب کی زبان پہ میرا نام آئے۔ بھئی یہ ایک عاشق کے لیے اس سے زیادہ فخر کی کیا بات ہے، میں اس لیے رقص کر رہا ہوں، میں دوزخی ہی صحیح، میرے محبوب کی توجہ تو میری طرف ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ دوبارہ وہی نازل فرمائے موسیٰ خوشخبری دے دو کہ یہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو چاہے کہ اللہ سے بات کرے اسے چاہیے کہ وہ کلام پاک کی تلاوت کرے۔ قرآن جو پڑھتا ہے اور پڑھ کے سمجھتا ہے، سمجھ لو کہ وہ اللہ سے بات کر رہا ہے، یہ اللہ کا خاص انعام ہے۔ مگر بات کرنے میں تو سامنے والے کی بات ہم سمجھتے ہیں اور سامنے والا ہماری بات سمجھتا۔ قرآن پاک میں تو ایسا تلاوت میں ہوتا نہیں ہمارے انڈیا میں، کہ نہیں؟ ہمارے یہاں تو زیادہ سے زیادہ یہ دیکھا جاتا ہے بھئی کتنے پارے آپ نے پڑھ لیے، کوئی ایک پارہ پڑھتا، کوئی ایک منزل پڑھ لیتا ہے، کوئی 3 دن میں کلام پاک ختم کر لیتا ہے۔ اور رمضان شریف میں اس کی ہوڑ لگی ہوتی ہے کہ کون زیادہ سے زیادہ تلاوت کر پاتا ہے، کتنی آیتیں سمجھا، سمجھ کر کے کتنی آیتیں پڑھی، اس کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی ہے۔ جبکہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ نے کلام پاک کو صرف تلاوت کے لیے نہیں اتارا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کو اتارا تاکہ ہم اسے اپنی زندگی کا دستور العمل بنا لیں۔ ہمارا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا سب کلام اللہ کے مطابق، اس لیے اتارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کو۔ مگر ہوتا کیا ہے کہ ہم ہائی اسکول، انٹر اور گریجویشن اور نیٹ کے ایگزام میں 2-2 4-4 ہزار صفحے پڑھ لیتے ہیں،
وہ پڑھ کے یاد بھی کر لیتے ہیں سمجھ کر کے اور اگزام پاس بھی کر لیتے ہیں، مگر اللہ نے 60 سال کی زندگی دی ہے، 60 سال میں یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم عربی زبان سیکھ کر کے قرآن کو اس کی اپنی زبان میں سمجھ لیں۔ چلو اگر وہ ہم نہیں کر پاتے، جبکہ 1 سال اگر بندہ، یہ فرقان میاں جانتے ہیں مولانا صاحب، 1 سال اگر قاعدے سے محنت کر لے تو ادھر قاری صاحب قرآن پڑھیں گے، ادھر سارے مطلب و میننگ آپ کے سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ نمازوں میں دل نہ لگنے کا ایک بڑی وجہ اور بڑا سبب یہ ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھتے تو ہیں مگر اسے سمجھتے نہیں۔ تو آج میں ایک ایسی صورت کا معنی اور مفہوم بتاؤں گا کہ جسے ہر نمازی 24 گھنٹے میں 48 بار پڑھتا، 48 بار، لیکن بالکل نہیں سمجھتا۔ بالکل اسی طرح نکاح کے خطبہ میں کلام پاک کی جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اگر دولہے میاں اسے سن لیں تو کبھی بھی طلاق کی نوبت آئے گی نہیں، سمجھ جائیں گے، نہیں آئے گی نوبت، اور نہ لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ ایک دوسرے شیر و شکر کی طرح، جیسے دودھ میں شکر مل جاتی ہے اور ہم الگ نہیں کر سکتے، ایسے دولہا اور دلہن کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ مگر تعجب یہ ہے کہ نہ نکاح پڑھنے والا جانتا کہ ہم کیا بتا رہے ہیں، اور نہ نکاح پڑھنے والے دولہے میاں کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے۔ سیم یہی کنڈیشن سورہ فاتحہ کی ہے۔ سورہ فاتحہ دن رات میں ہم 48 بار پڑھتے ہیں، کئی بار؟ 48 بار، لیکن یہ سورہ جسے ام القرآن کہا گیا ہے، قرآن کی ماں، پورے قرآن کی جان، روح، خلاصۃ القرآن ہے۔ 7 مثانی 7 آیتیں اس میں ہیں، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے 2 بار اسے نازل فرمایا، اور آیتیں تو ایک بار جبریل کو لے کے بھیج دیا کافی، مگر سورہ فاتحہ کو 2 مرتبہ جبریل امین لے کر کے آئے، اس لئے مثانی مطلب ہوتا ہے ٹوین، ڈوئل، 2 بار سورہ فاتحہ اتاری گئی، یہ اسی صورت ہے۔ کتنی بار پڑھتے ہیں ہم؟ 48 بار۔ ساری رکعتوں میں سے پڑھتے ہیں نا؟ تو اس کی شروعات الحمد سے ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا معنی میں بتا دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا معنی ہوتا ہے کہ میں پناہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، میل فیمیل جو پڑھیں، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں شیطان رجیم سے، مردود شیطان سے۔ اس سے پتہ چلا کہ کلام پاک پڑھنے سے پہلے حدیث شریف میں ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب قرآن پڑھو تو اللہ تعالی کی پناہ چاہو شیطان رجیم سے، مردود شیطان سے۔ تو تعوذ ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے اللہ۔ اب اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جس میں ساری خوبیاں موجود ہیں، سارے کمالات جس کے اندر ہیں، اس ذات کو اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کا ایک نام ذاتی ہے اور باقی نام صفاتی ہیں۔ تو بسم اللہ میں 2 صفاتی نام بیان کیے گئے، ایک رحمان اور ایک رحیم۔ رحمان اسے کہتے ہیں اذا سئل آتا، جب بھی بندہ اس سے مانگے، لو لگائے تو اللہ دے عطا کر دے، اسے رحمان کہتے ہیں۔ اور رحیم اسے کہتے ہیں اذا لم يسأل یغضب، کہ اگر بندہ مانگنا بند کر دے تو اللہ اس بات پہ ناراض ہو جائے کہ مانگا کیوں نہیں۔ انتہا ہو گئی دینے کی۔ کوئی کتنا سخی ہے، روزانہ اس کے یہاں فقیر آئے تو 10-20 روپے دے دے، لیکن 2-4 دن اگر فقیر نہ آئے تو کم ہی لوگ ہوں گے یہ ڈانٹیں گے،
آئے کہ نہیں بھائی؟ میں 4 دن انتظار کرتا رہا آپ کا۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا سخی ہے۔ اگر بندہ اللہ سے لو لگانا چھوڑ دیتا، نہیں مانگتا، سوال چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ اس بات پہ ناراض ہو جاتا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگتا کیوں نہیں؟ یعنی مانگنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو الحمد سے پہلے جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ کے 3 نام، ایک اللہ اور دوسرا رحمان اور تیسرا رحیم۔ پھر ہم شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے ہیں، جو کیا ہے؟ رب العالمین، ساری کائنات کا پالنے والا ہے۔ رب ہمیشہ پالتا ہے۔ امی ابو کب پالتے؟ جب بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ لیکن جب ہماری روحیں تھیں صرف، تو اللہ روحوں کی پرورش کر رہا تھا۔ جب ہم نطفے کی صورت میں باپ کی پیٹھ میں آئے تو اللہ اس کی بھی پرورش کر رہا ہے، اس کا بھی رب ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں ہم آئے تب بھی اللہ رب ہے، جب پیدا ہو کے گود میں آئے تب بھی اللہ رب ہے، جب بچپنے کا عالم، سائیکلنگ کا زمانہ، تب بھی اللہ ہمارا رب ہے، پال رہا ہے۔ اور جب جوان ہو گئے تب بھی اللہ ہمارا رب ہے، جب بوڑھے ہو گئے تب بھی اللہ پرورش کر رہا ہے، جب انتقال کر گئے، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ 5 تو گئے اور چھوڑ کے آپ کو آ گئے۔ اس میں آپ کے ماں باپ، تمام قریبی لوگ رہے ہوں گے، مگر ان کی محبت قبر تک ہے، قبرستان تک ہے۔ اس کے بعد کبھی کبھار آپ کی یاد آئے گی اور آنسو کے چند قطرے گر جائیں گے، ختم۔ مگر قبر میں بھی اللہ تبارک و تعالی رب ہے۔ جب قبر سے ہم اٹھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ربوبیت کا اظہار وہاں کیسے ہو رہا کہ بڑی خوبصورت خوبصورت سواریاں نیک لوگوں کی قبر کے پاس کھڑی ہوں گی، تو اٹھتے ہی کہے گا ماشاءاللہ سبحان اللہ، ارے بھائی تم لوگ کون ہو؟ تو وہ لوگ کہیں گے شاید آپ نے پہچانا نہیں، تو اپنا انٹروڈکشن کرانا شروع کر دیں گے سواریاں۔ کوئی سواری کہے گی ہم تیری نماز ہیں، کوئی سواری کہے گی تیرا روزہ ہے، کوئی سواری کہے گی ہم تو زکوٰۃ ہیں، کوئی سواری کہے گی ہم تیرا حسن اخلاق ہیں، کوئی سواری کہے گی تیری ہم یہ نیکی ہم یہ نیکی، اور پھر وہاں اسے اپنی پیٹھ پہ سوار کر کے لے کے جائیں گے۔ میدان محشر میں کچھ نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کا سایہ رحمت ان کے سر پر ہوگا، یعنی کوئی سایہ نہیں ہوگا سورج سوا نیزے کے قریب، مگر سب لوگ دھوپ میں نہیں جلیں گے۔ کچھ خوش نصیب وہاں ایسے بھی ہوں گے جن پر اللہ کی رحمت کی چھاؤں ہوگی، تو اللہ وہاں بھی ہمارا رب ہے۔ پل صراط پہ کچھ لوگ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، کچھ لوگ تیز رفتار گھوڑے کی طرح، اور کچھ لوگ اس سے کم رفتار میں، اور کچھ لوگ پیدل کی سپیڈ میں، تو اللہ وہاں بھی ہمارا رب ہے، وہاں سنبھال رہا ہے۔ پھر جنت وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ جنت میں تمہارے خواہش کا سارا سامان ہوگا۔ تو اللہ وہاں بھی ہمارا رب، یعنی روح سے لے کر کے جب ہم اللہ کے قریب تھے تب بھی رب تھا، اور جب جنت میں آ کر پھر قریب ہو گئے تب بھی وہ پال رہا ہے۔ ماں باپ تو ایک مختصر سے لمحے کے لیے پالتے ہیں، تب ہم ان کا احسان چکتا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس نے ہمیں وجود دیا، اور وجود دینے کے بعد بیکار نہیں چھوڑ دیا۔ آپ کبھی غور کریں کہ جس حصے سے ہم سب کی پیدائش ہوتی ہے، اگر ہمارے کپڑے میں کہیں لگ جائے تو حکم ہے کہ 3 پانی سے ہم دھوئیں گے، مگر اللہ تبارک و تعالی کتنی عزت دیتا ہے اسی ایک قطرے کو کہ حوروں جیسے، پریوں جیسی شکل و صورت والا انسان پیدا فرماتا ہے، اور محبت بھی فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ ہم تو اسے نفرت کرتے، رگڑ دیتے، مگر کیسا حلیم ہے، کیسا بردبار ہے رب، کہ گھن تو فرماتا نہیں ہے بلکہ الٹے خود ہی اچھی صورت بنا کر کے اور خود اللہ تبارک و تعالی بندوں سے محبت فرما رہا ہے۔ تو یہ تو ایک انسان کے الگ الگ عالم ہوئے، روح کا عالم اور ماں کے پیٹ میں رہنے کا عالم،
بچپنے کا عالم، عنفوان شباب یعنی نوجوانی کا عالم، جوانی کا عالم، بڑھاپے کا عالم، اور قبر کا عالم، حشر کا عالم، پلسرات کا عالم، جنت کا عالم. ایک انسان کے جتنے بھی عالم ہیں سارے عالم میں وہ اس کا رب ہے. یہ ایک انسان کا عالم. جس طریقے سے ہم انسانوں کی دنیا ہے، ایک روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے ایسے 18,000 عالم بنائے، اور دوسری روایت کے مطابق 70,000 عالم اللہ نے بنائے. اب 70,000 عالم میں جتنے بھی لوگ، جتنے بھی جانور، جتنے بھی مخلوق بستی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان سب کا رب ہے. بے شک سبحان اللہ. رب ہونے کے ناطے اس کی جو نعمتیں ملتی ہیں مومنوں کو بھی ملتی ہیں اور کافروں کو بھی ملتی ہیں. وہ اگر عبداللہ کا رب ہے تو رام پرشاد کا بھی رب ہے. عبداللہ کو روزی دیتا ہے تو اننت رام کو بھی روزی دیتا ہے. اس کی بردباری ہے. شیخ سعدی کہتے ہیں دوستارا کزا کیونی محروم تو کیا با دوستہ با دشمنہ نظرداری. اے اللہ تو دوستوں کو کب محروم کرے گا، تو اپنے دشمنوں کو بھی کھلا پلا رہا ہے. کریمے کی خزانہ غیب گبر و ترسارا وزیب فے خرداری. ایسا کریم ہے کہ غیب کے خزانے سے وہ آتش پرستوں اور مجوسیوں کو جو آگ کی پوجا کرتے ہیں اللہ انہیں بھی کھلاتا پلاتا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو ساری کائنات، سارے سنسار، سارے عالم کا رب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب پھر وہی بسم اللہ کی تفسیر میں بیان کر چکا ہوں. الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. رحمان کسے کہتے ہیں کہ جب بھی بندہ لو لگائے اللہ یہ دے دے تو اللہ اسے دے دے. اب آپ کہیں گے بہت تیری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. ارے کوئی دعا مومن کی رد نہیں ہوتی ہے. اگر بندے کے حق میں وہ چیز بہتر ہے تو اللہ دے دیتا ہے، اور نہیں تو بدلے میں گناہ مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ. بدلے میں گناہ مٹا دیتا ہے. تو چاہے ادھر سے لے لو یا تو ادھر سے لے لو، چاہو تو پلس کروا لو، چاہو تو مائنس کروا لو. یہاں اللہ نے دے دیا تو پلس ہو گیا، اور یہاں نہیں ملا تو ادھر سے مائنس کر دیا. سبحان اللہ. فائدہ مانگنے میں ہے. تو رحمان وہ ہے کہ جب بھی بندہ مانگے تو اللہ تبارک و تعالی عطا کر دے. اور رحیم اذا لم یسأل یغضب، کہ جب بندہ مانگنا بند کر دے تو اس بات پہ ناراض ہو جائے کہ مانگا کیوں نہیں. مطلب سخاوت کی یہ انتہا ہے، سخاوت کی انتہا ہے. مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. دنیا کی کل مدت آدم کی پیدائش سے لے کر، یا جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر اور قیامت آنے تک 7,000 سال ہے. اتنے حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے اب تک 2021 چل رہا ہے نا. حضور سے پہلے 5,000 سال گزر چکے ہیں، اور حضور کے بھی یعنی 1400 سال گزر گئے. اس امت کو علماء کی تحقیق کے مطابق کل 2,000 سال ملے ہیں، 1400 سال گزر گئے. تو دنیا کی کل مدت کتنی ہے؟ 7,000 سال. اور آخرت کا، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا دنیا کے دنوں کے حساب سے. کتنے؟ اس دنیا کی تو ہمیں اتنی فکر ہے کہ ہم مارکیٹ گئے تو ظہر چھوڑ دیا، عصر چھوڑ دیا. کسی نے خوب سیٹ کیا، حالہ مذاق میں سیٹ کیا، مگر رونا چاہیے کہ عصر گئے گھسر پہ سر، اور ظہر گئے ادھر ادھر، عصر گئے گھسر پہ سر، مغرب میں تھے نہیں، عشاء میں سو گئے، فجر میں اٹھے نہیں. اس نے تو مذاق میں سیٹ کیا ہے، مگر یہی ہماری نمازوں کا حال ہے. ہم اپنی اس دنیا میں جو 7,000 سال کل مدت ہے، اس میں صرف ہماری حصہ داری کتنے 60-70 سال کی ہے. اس دنیا میں اتنے ڈوبے ہیں کہ ہم 5 نمازیں نہیں پڑھ پا رہے ہیں. کاروبار کی اتنی فکر ہے کہ اس دنیا جو 50,000 سال کی ہوگی اور سب کو وہاں رہنا 50,000 سال، حساب کتاب کے بعد ہی جنت دوزخ میں جانا ہے، اس دنیا کی تیاری ہمارے پاس کچھ ہے. تو آخرت کا ایک دن جو 50,000 سال کا ہوگا، اللہ اس دن کا مالک ہے.
तो जिसके पास 1000 रुपए होंगे उसके पास 100 रुपए होंगे कि नहीं होंगे? तो जो अल्लाह उस दिन का मालिक है जो एक दिन 50,000 साल के बराबर का है, तो उस दिन का मालिक तो हो ही गया जो कुल 24 घंटे का है। मालिक यौमिद्दीन। जब अल्लाह के बारे में इतनी मारिफत हासिल हो गई, अल्लाह कौन है? वो रब्बुल आलमीन है, सबको खिलाता है, वो रहमान है, वो रहीम है, वो इतने बड़े दिन का मालिक है। जब इतनी जान पहचान हो गई कि अल्लाह ने रब्बुल आलमीन से पहचान करवाया, रहमान से पहचान करवाया, रहीम से पहचान करवाया और क़यामत के दिन का मालिक है इससे पहचान करवाया, 4 चीजें मालूम होंगी अल्लाह के बारे में। अब कोई अजनबी शख्स हो, हमारे दादा दादी और नाना नानी को लाके जो मर गए हों, इंतकाल करके सामने खड़ा कर दिया जाए और अम्मी सिर्फ इतने कह दें कि इन्हें नई जिंदगी मिली, ये तुम्हारे नानी हैं, तुम्हारी नानी है या तुम्हारे नाना है, तो चाहे जितनी बड़ी डिग्री गले में हम लटकाए हों, गोल्ड मेडल हो, फौरन कदमों में गिर पड़ेंगे, अस्सलाम वालेकुम, दस्त बोसी, कदम बोसी करेंगे। ये नहीं, सिर्फ इतनी पहचान है, ये हमारे ही हैं। अल्लाह ने 4 तरह से अपनी पहचान पर है, ऐसी पहचान जो बंदों में एक भी नहीं है। हम अपनी जान, अपने रोज़ो शब के मालिक नहीं हो, तो 50,000 साल वाले दिन, क़यामत के दिन का मालिक, यानी तमाम दिनों का मालिक वही है। वो रहमान है, वो रहीम, वो रब्बुल आलमीन है। जब इतनी पहचान हो गई तो अब यही बंदे के दिल में आ गया कि गोया कि अब मैं अपने रब के सामने खड़ा हूँ और अब कितनी ताज़ीम अपने रब की कर लूं, कितनी ताज़ीम अपने रब की कर लूं। इबादत ताज़ीम की इंतहा को कहते हैं। जब ताज़ीम अपने एंड पे पहुंच जाए तो इबादत बन जाती है। एहतराम, तकरीम, ताज़ीम जब बिल्कुल अपने आखिरी दर्जे स्टेप पे पहुंच जाए तो वही इबादत बन जाती है। जिसके बारे में सिर्फ अल्लाह जानते थे, फिर रब्बुल आलमीन जान लिया, फिर रहमान जान लिया, फिर रहीम जान लिया, फिर मालिक यौमिद्दीन जान लिया, तो बंदे ने कहा अब इससे ज्यादा तो ताज़ीम किसी की नहीं हो सकती। अरे अल्लाह, अब हम ना पहाड़ को पूजेंगे, ना पत्थर को पूजेंगे, ना दरिया को पूजेंगे, ना किसी और मूर्ति को पूजेंगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अरे अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 तरीके से बात कही जाती है जो लोग अंग्रेजी ग्रामर जानते हैं। फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, ये रिप्रेजेंट करता है। सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, ये चीजें। तो जितने भी नाउन्स होते हैं, अल्लाह थर्ड पर्सन, रब्बुल आलमीन थर्ड पर्सन, रहमान थर्ड पर्सन, रहीम थर्ड पर्सन और मालिक यौमिद्दीन थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कहते 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 अल्लाह की इतनी मार्फत कि गोया बंदा अब अपने रब को देख रहा है, रब के जलवों में मस्त है। अगर ये कैफियत ना भी पैदा हुई तो कम से कम ये कैफियत तो पैदा हो गई, हाँ हम अपने अल्लाह के सामने खड़े हैं। तो फौरन डायलॉग फॉर्मेट चेंज किया, थर्ड पर्सन से सेकंड पर्सन में आ गया और कहता इय्याका नअबुदु, ऐ अल्लाह हम तुझे पूजते हैं, तेरी इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और तुझसे मदद चाहते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बंदे ने जब कहा इय्याका नअबुदु, अल्लाह हम तेरी इबादत करते, तो इतना सरेंडर हो गया, इतनी खुद सुपुर्दगी हो गई कि फौरन सवाल हुआ कहीं ऐसा ना हो कि बात यहाँ तक पहुँच जाए कि अच्छा तुम इस चीज के मालिक हो कि तुम अपनी मर्जी से इबादत कर सकते हो। फौरन बैन लगाया व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम भला किस लायक हैं, हम इबादत जो तेरी करते हैं वो अपनी तरफ से नहीं करते हैं, बल्कि ऐ अल्लाह तेरी मदद और तेरी तौफीक से तुझे पूजते हैं। बेशक। और सूफियाए कराम ने तो इंतहा कर दी। ऐन कहते हैं आंख को, और दीदार को भी ऐन कहते हैं। कहते हैं ऐन से बना है नस्ताइन, क्या है अल्लाह इय्याका नअबुदु, इबादत करना बंदे का काम और जलवा दिखाना मौला तेरा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान। हम इबादत करते हैं ताकि तेरा दीदार हो जाए। सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन ने पूछा या रसूल अल्लाह एहसान किस चीज का नाम है? तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया एहसान ये है कि ऐसी इबादत करो कि मौला का दीदार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
تو صوفیہ ایاک نعبدو، اللہ عبادت کرنا تیرے بندوں کا کام، وایاک نستعین، اور دیدار کرانا مولا تیرا کام ہے۔ تو جب اتنی معرفت ہو گئی کہ بات عبادت تک پہنچ گئی، تو جس سے عبادت کی جائے اس سے مانگا بھی تو جائے گا۔ اللہ کو مانگنا پسند ہے۔ تو اب اللہ طریقہ سکھا رہا ہے بندے کو، دعا کا طریقہ، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ چلا، سیدھی راہ چلا۔ اب بھیا میپ پہ ڈالو گے تو آپشن دیتا ہے کہ آپ کو کون سا روٹ جاننا ہے، بیسٹ روٹ جاننا ہے یا ٹول بچانا ہے، تو اللہ تو بیسٹ روٹ بتائے گا نا۔ اور جس روٹ پہ لٹیرے بیٹھے ہیں اس روٹ سے بھی بتا دیا کہ اس پہ لٹیرے ہیں اور یہ بیسٹ روٹ ہے، تو بیسٹ روٹ ہمیں سیدھی راہ چلا۔ اب سیدھی راہ ہے کیا بیسٹ روٹ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ اب انعام اللہ کا کن پر ہوا؟ وَأَنَمَ اللَّهِ، اللہ کا انعام ہوا، من النبیین، نبیوں پر اللہ کا انعام ہوا، صدیقین پہ اللہ کا انعام ہوا، شہداء پہ اللہ کا انعام ہوا، اور صالحین پہ اللہ کا انعام ہوا۔ تو مطلب ان کے راستے پہ چلا، ان کے طریقے پہ چلا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے صحیح راستہ وحی کے ذریعہ انبیاء کرام کو بھیجا، اور جتنے بھی مذہب ہیں سب عقل کی روشنی میں چلتے ہیں۔ عقل، ان کے دماغ ان کے قانون بناتے ہیں، ان کے دستور بناتے ہیں، اور سورسز کیا ہے ان کے دستور بنانے کا، ان کے قانون بنانے کا؟ 5 چیزیں جنہیں 5 سینسز آف سائنس کہتے ہیں۔ کیا ہے؟ یا تو دیکھ کر کے، علم 5 چیزوں سے حاصل ہوتا ہے، یا تو دیکھ کر کے، یا تو سن کر کے، یا تو سونگ کر کے، یا تو چک کر کے، اور یا تو چھو کر کے۔ انہیں 5 سینسز آف سائنس، ان 5 کے کمبینیشن سے علم حاصل ہوتا، اور انسان جو کچھ کام کرتا ہے انہی 5 کی مدد سے کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، دیکھنے میں بھی گڑبڑی ہوتی ہے۔ ہم لوگ بچپن میں ٹرینوں پہ جاتے تھے تو پیڑ پودے بھی ایسا لگتا تھا ہمارے ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں۔ دوڑتے تھے؟ نہیں دوڑتے تھے نا، ایسا لگتا تھا، یعنی بچپن میں گڑبڑی ہوتی تھی۔ آج بھی کبھی کبھار آنکھوں میں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو انسان 1 کو 2 دیکھتا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی مولانا نماز، ان کے بھائی کو مسئلہ ہو گیا، انہیں ایک چیز ڈبل دکھائی دیتی ہے، ڈاکٹر نے ایک آنکھ پہ کہا کہ پٹی باندھے رہو، تو آنکھوں میں دقت ہوتی ہے صاحب۔ ایسے سننے میں، ابھی میں ان کے کان میں ایک بات کہوں گھوڑا، تو آخر تک پہنچتے پہنچتے وہ شیر ہو جائے گا۔ ان کے کان میں کہہ دوں گھوڑا، تو دوسرے کان میں گھوڑا کہیں، گھوڑا پہنچتے پہنچتے گھاس ہو، شیر اللہ جانے کیا کیا بن جائے گا آخر تک۔ تو سننے میں دقت ہوتی، ساری غلط فہمیاں، جانے کتنی طلاقیں انہی جناب کان شریف کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ کان کہا جاتا ہے آپ کان کے کچے ہیں، کیا مطلب؟ کانوں کو RCC کرا دیا جائے تو سننے میں دقت ہوتی، سونگنے میں نزلہ کس کے ہو جائے تو چاہے کنوج کا شمامہ ناکوں میں ٹھونس دو، خاک نہیں پتہ چلتا۔ اور چکھنے میں، بڑے بوڑھے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو انہیں کسی چیز کا ٹیسٹ ہی نہیں ملتا ہے، خوب بہووں پہ آ کے برستی ہیں ساز و ماں، بالکل کوئی لذت نہیں اس کے ہاتھ میں۔ اپنی زبان کی کوئی غلطی نہیں ہے کہ ٹیسٹ ختم ہو گیا، بہو کے ہاتھ کی بڑی غلطی ہے، اس میں بھی غلطی ہوتی ہے۔ چھونے میں بھی ایک بیماری ہوتی ہے، اس میں ٹھنڈے گرم کا آپ فرق نہیں کر پائیں گے۔ تو صاحب جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ علم کے جو بیس تھے، جو پلرز تھے، جو بنیاد تھے، جب ان میں گڑبڑی ہوتی ہے تو جو اس سے قانون بنے گا، دستور بنے گا، اس میں بھی غلطی کا چانس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 سینسز آف سائنس سے عقل پہ نہیں ہے، بلکہ وحی الہی پہ ہے، کہ جسے اللہ نے امانت والے فرشتے کے ذریعے سے امانت والے رسول کو اپنا پیغام پہنچایا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارا اسلام تو وہ ہے۔ تو اصل جو راستہ اللہ نے
वही के जरिया से पैगंबरों को बताया, पैगंबरों से सिद्दीकों ने लिया, सिद्दीकों से शुहदा ने लिया, शुहदा से स्वालिहीन ने लिया और स्वालिहीन से आम मोमिनीन ने लिया। तो अल्लाह दुआ करा रहा कि हम कि बंदा कहे अल्लाह तो हमें उनके तरीके पे चला, अंबिया के तरीके पे चला, शुहदा सिद्दीकीन के तरीके पे चला, शुहदा के तरीके पे चला, स्वालिहीन के तरीके पे चला। हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते आम मोमिनीन को दुआ करनी चाहिए कि उन्हें स्वालिहीन का साथ मिल जाए, स्वालिहीन की सोहबत मिल जाए, और जब स्वालिहीन में आ जाएं तो उन्हें दुआ करनी चाहिए कि उन्हें शुहदा का रास्ता मिल जाए। शहीद सिर्फ गर्दन कटाने वाले को नहीं कहते हैं, शहीद शहदा यशहदो और मुशाहदा से बना, देखने से मतलब ये ऐसे लोग होते हैं जिनकी इबादतें इस क्वालिटी की होती हैं कि वो इबादत करें और उन्हें दीदार इलाही हो जाए। तो जो सालिहीन हैं उन्हें ये दुआ करनी चाहिए कि उन्हें अल्लाह तबारक व तआला शुहदा के तरीके पर डाल दे, यानी उनकी इबादत में वो क्वालिटी आ जाए कि उन्हें दीदार इलाही नसीब हो जाए। और जब इस दर्जे पे पहुंच जाएं तो इन लोगों को दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तो हमें सिद्दीकीन के रास्ते पे चला। सिद्दीक किसे कहते हैं? एक नबी पर जो मंजिल, जो मकाम, तारीफात में हजरत अल्लामा सैयद शरीफ जुरजानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि एक नबी पे जो मकामात बतौर वह मुनकशिफ होते हैं, सिद्दीक को वो मकाम और मर्तबे बतौर इल्हाम मिल जाते हैं। वही में शक नहीं होता और इल्हाम में शक की गुंजाइश होती है। तो बिल्कुल अंबिया कराम के रास्ते के करीब करीब किनका? सिद्दीकीन का रास्ता। और क्यों ना हो, क्योंकि सिद्दीकीन को जो कुछ भी मिलता है अंबिया कराम को तुफैल मिलता है। और जब सिद्दीकियत का मकाम मिल गया तो ये समझ लो कि पैगंबरों की इत्तिबा और उनकी पैरवी मुकम्मल हो गई। तो अल्लाह तू हमें उनके तरीके पे चला जिन पर तेरा इनाम हुआ, यानी सालिहीन के, शुहदा के, सिद्दीकीन के, नबियों के तरीके पे चला। अब वो जिस पे डाकू लुटेरे बैठे हुए हैं साहब, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उनके तरीके पे न चला जिन पर अल्लाह तेरा गजब हुआ, और उनके भी तरीके पे न चला जो गुमराह हो गए। अब ये लोग कौन हैं जिन पर गजब हुआ? आओ कुरान की तशरीह कुरान से सुने। अल्लाह फरमाता वदुरिबत अलैहिमुद्दिल्लतु वल मस्कना वबाउ बिगज़ब मिनल्लाह ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यक़्तुलूनल अंबिया बिगैरि हक़। यहूदियों पर अल्लाह ने जिल्लत और रुसवाई मुसल्लत कर दी, यानी इनका मुकद्दर ही बना दिया कि जलील होंगे। जब भी इकट्ठा होंगे, पावर में होंगे, अल्लाह किसी हिटलर को भेज देता है सबक सिखाने के लिए। ये आयत देख लो ना, यक़्तुलूनल अंबिया है या नबीयीना है बिगैर हक़। तो यानी अब दुआ अल्लाह मंगवा रहा है कि अल्लाह हमें यहूदियों के तरीके पे न चला। और दाल्लीन कौन लोग हैं? गुमराह कौन लोग हो गए? वो ईसाई हैं जिन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह दिया। नौजुबिल्लाह, अल्लाह बेटे से पाक है। तो उन्होंने कहा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे इब्नुल्लाह कह करके वो गुमराह हो गए। तो अल्लाह तो दुआ मंगा रहा है कि साहब ना यहूदियों के तरीके पे हमें चलना है और ना ईसाइयों के तरीके पे। इनके तरीके कितने भी चल लो, कितने भी इनकी तहजीब और इनके कल्चर को और इनके बनाए हुए निज़ाम को, इनकी डेमोक्रेसी, जमहूरियत को आप एक्सेप्ट कर लें, किसी भी सूरत में ये मुसलमानों से राज़ी नहीं हो सकते। टर्की में जमहूरियत आ गई तब भी वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और जितने भी मुस्लिम कंट्री में जमहूरियत है वो कायदे मान नहीं रहे, चाहे किसी न किसी सूरत में, चाहे इराक हो, लीबिया हो, शाम हो, सब में लड़ाइयाँ करवा रहे हैं, सब में इन्हीं का हाथ है। क्यों? इसलिए कि हमें देखना नहीं चाहते। अल्लाह फरमाता वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, कि कान खोल करके सुन लो, यहूदी और ईसाई हरगिज हरगिज तुमसे राजी नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे जब तक कि तुम अपना मजहब कन्वर्ट करके उनके मजहब में न दाखिल हो जाओ। यानी तुम्हारा मुसलमान रहना ही इनकी दुश्मनी का सबब है। अब आप देखें 48 बार हम सूरह फातिहा में ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें यहूदियों के तरीके पे न चला, अल्लाह हमें ईसाइयों के तरीके पे न चला। लेकिन प्रैक्टिकली जब एनालिसिस करते हैं हम अपनी जिंदगी में, तो
نام بدل بدل کے. سب سے زیادہ رشوت کا معاملہ یہودیوں کے یہاں ہوتا ہے. مسلمانوں کے یہاں رشوت حرام ہے. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, حدیث شریف میں ہے کہ سود لینے والا اور سود دینے والا دونوں دوزخی ہیں. سودی کاروبار میں کبھی بھی دونوں لوگوں کا ایک ساتھ فائدہ نہیں ہو سکتا. ایک آسمان پہ جائے گا تو دوسرے دھنس کے ساتھ زمین میں پہنچ جائے گا. سودی کاروبار میں آج الگ الگ یہ آپ کے لیے پالیسی ہے. سود کے الگ الگ بڑے پیارے پیارے نام آ رہے ہیں صاحب. ہاں, جیسے کتوں کے بڑے پیارے پیارے, کوئی ڈاگی ہے, کوئی ہینی ہے, کوئی پینی ہے, اللہ جانے کیا کیا نام, اور مسلمان لا کے گھروں میں پال رہے ہیں. جبکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ مستقل اللہ کی مخلوق نہ ہو کتا تو میں حکم دے دوں کہ سارے کتوں کو مار دیا جائے. مسلمان آج کتا کھلاتا پھر رہا ہے. اور بھی اگر نام بدل کر کے وہ جانور آئیں, دیکھنا اگلی جنریشن میں اس میں بھی شرم نہیں کریں گے کاروبار کرنے کے. اب مسلمان, بہت سارے مسلمان مورتیاں بیچتے ہیں, دیوالی آنے دو. مطلب اتنے گر گئے بھائی کہ نہیں, حلال حرام کی تمیز مٹ گئی. جبکہ اگر نمازی ہے تو 48 بار دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے سے بچا. تو یہودیوں کے یہاں کیا رشوت ہے, ہماری پوری زندگی, پورا کاروبار سب کچھ رشوت میں ڈوبا ہوا ہے. آج تو یہ معاملہ ہو گیا, حدیث شریف میں ہے کہ قیامت سے پہلے چاہ کر کے بھی کوئی بغیر سود کے کھانا نہیں کھا پائے گا. ایک لقمہ بھی اس کے منہ میں نہیں جا پائے. آپ خود اگر کاروبار نہیں کرتے, مارکیٹ میں جو آپ خرید و فروخت کرنے جائیں گے اس کی بنیاد ہی سود پہ. تو سارا کام ہمارا یہودیوں کے طریقے پہ ہو رہا ہے. سارا بزنس, سارا کاروبار, ساری تجارت یہودیوں کے طریقے پہ ہو رہی ہے. اور سارا کلچر عیسائیوں کا ہے. ہیپی برتھ ڈے ٹو فلاں, ٹو ڈھکاں, ٹو امی, ٹو پاپا, ٹو ڈاگی. کتے بلی سب کے برتھ ڈے منائے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے گانے بجانے کا کلچر, رقص و سرود کا کلچر, یہ سب عیسائیوں کا ہے. تو یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے کہ خدا کے سامنے جب تم کھڑے ہوتے ہو تو کہتے ہو اللہ یہودیوں کے طریقے پہ نہ چلا, عیسائیوں کے طریقے پہ نہ چلا. لیکن جب پریکٹیکل اپنے گھروں میں, کلاس روم سے لے کر بیڈ روم تک سارا کلچر ہمارا عیسائیوں کا ہے, دوہری پالیسی کہاں چلے گی؟ انہو علیم بذات الصدور. ایسا نہیں کہ صرف نماز میں ہم گئے اور رسم ادا کر کے چلے آئے اور باقی اللہ نہیں دیکھ رہا ہے. انہو علیم بذات الصدور. جو ہم کرتے ہیں وہ تو سب اور بھی لوگ دیکھتے ہیں, جو کوئی نہیں دیکھتے, یعنی جو ہمارے دلوں میں چل رہا ہوتا ہے ہمارا رب اسے بھی جانتا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ اللہ نے ہم سے تو ہماری جانیں خرید لی ہیں کہ ہم تمہیں بدلے میں جنت دیں گے. اور جان دینا تو دور کی بات, ہم اپنی کلچر, اپنی تہذیب نہیں اپنا رہے ہیں, اسلامی کلچر نہیں فالو کر رہے ہیں. آمین یہ سورہ فاتحہ کا حصہ تو نہیں ہے, مگر آمین عبرانی زبان کا لفظ ہے, اس کا مطلب ہوتا اللہم استجب. اے اللہ جو کچھ تیری تعریف کی گئی, جو کچھ تجھ سے دعا مانگی گئی, اے اللہ سب کو قبول فرما لے. تو سورہ فاتحہ ہے جو ہم دن میں 48 بار نمازوں میں پڑھتے ہیں. اور جب کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ میں کلام پاک کی 10 سورتوں کی تفسیر اور بیان کر دوں گا, علم ترا سے لے کے قل اعوذ برب الناس تک. اس لیے کہ چاہے کتنا بڑا عالم ہو, کتنے بڑے حافظ و قاری ہو, عموماً جب اپنی نماز پڑھتے ہیں وہ تو علم ترا سے لے کے قل اعوذ برب الناس تک الٹ پھیر تک پڑھتے رہتے ہیں. اگر ہم معنی اور مطلب اور مفہوم سمجھیں تو کم سے کم اتنا تو ہمارا دل لگا رہے گا کہ سورت میں ہمیں کیا پیغام مل رہا. تفسیر پتہ نہیں کب بیان ہوگی, میں ایک سورت کا ایک لفظ میں بتا دوں. سورہ فیل علم ترا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابرہا کعبہ ڈھانے آیا تھا اور اللہ نے ہاتھیوں کا لشکر بھیجا اور ہاتھیوں نے مار مار کے اس کی فوج کا بھوسا بنا دیا. تو اللہ نے یہ انعام فرمایا مکہ والوں پہ. دوسرا انعام سورہ قریش میں بیان فرمایا کہ مکہ ڈیزرٹ تھا, وہاں کھیتی باڑی ہوتی نہیں تھی, تو اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالا کہ تم ٹریڈ کرو انٹرنیشنل.
تو سردیوں میں وہ یمن کی طرف جاتے اور گرمیوں میں روم کی طرف جاتے. یہ ان کے دل میں بات ڈالی. عرب میں کوئی حکومت نہیں تھی, اور کوئی جاتا تو ڈاکو لوٹ لیتے, مگر جب مکہ والے جاتے تو ان کی لوگ عزت کرتے تھے. تو یہ اللہ کا انعام تھا کہ ان کے دل میں بات ڈالی اور ڈاکوؤں سے محفوظ رکھا. تو کھلاتا پلاتا تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تھا, لیکن عبادت کی جب باری آتی تھی تو کعبہ کے رب کی عبادت نہیں, کعبہ کے بتوں کی عبادت کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, کہ انہیں چاہیے کہ یہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ, کہ جنہوں نے ان کے دل میں تجارت کی محبت ڈال کر کے انہیں کھلایا پلایا جب یہ بھوکے تھے. وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ, اور ان کے پاس کوئی حکومت نہیں تو ڈاکوؤں سے انہیں خوف سے بچایا, امن و امان میں رکھا. یہ سورہ فیل کا معنی. ارایت الذی جب پڑھیں تو اس میں کافر اور مشرکین کے بارے میں بتایا گیا, کافر اور منافقین کے بارے میں, کہ عاص بن وائل ایک کافر تھا. کافر جو ہوتے ہیں وہ قیامت کو نہیں مانتے. ہمیں یہ کہ قیامت قائم ہوگی, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. ایک ایسے فکر ہے کہ اگر ہر انسان یہ دل میں بٹھا لے کہ ہم جو کچھ یہاں کریں گے اس کا اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے, تو نہ تو کسی تھانے کی ہمیں ضرورت پڑے, نہ کسی تحصیل کی ضرورت پڑے, نہ کچہری کی, نہ کسی کورٹ کی ضرورت پڑے. اگر اللہ کی عدالت میں پیش ہونے کا خوف دل میں بیٹھ جائے تو کسی بھی کورٹ کی ضرورت نہیں. مسلمان اسی لیے گناہوں سے بچتا ہے کہ اسے پتا ہے کہ اللہ کے ہاں پیش ہونا, اور کفار اور مشرکین اسی لیے گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ اگلے جنم میں تو ہمیں چوہے بلی ہونا ہے, زیادہ زیادہ بن گئے تو گو ماتا بن جائیں گے, اور اللہ نہ کرے کہیں کسی کسائی کے گھر نہ پہنچ جائیں. تو بہرحال ارایت الذی یکذب بالدین, اے محبوب ذرا دیکھیں اسے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے, اور جب قیامت کو جھٹلائے گا تو ظاہر سی بات ہے غلطی کرے گا, گناہ کرے گا. تو پہلا گناہ فذلک الذی یدعو الیتیم, تو وہ یتیم کو دھکے مارتا ہے اور مسلمان یتیم کو گلے لگاتا ہے. اس لیے کہ ان کے نبی نے کہا کہ میں اور یتیموں کو پالنے والا جنت میں ساتھ ساتھ ہوں گے. تو یتیموں کو دھکے مارتا ہے. وَلَا يَحُدُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, اور غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پہ ابھارتا نہیں, نہ خود کھلاتا ہے اور نہ دوسروں کو کھلانے دیتا ہے. تو یہ مشرکین تھے. غلطی کہاں سے ہوئی, کیوں گناہ پہ گناہ کیے جا رہے, اس لیے کہ ان کا عقیدہ آخرت مضبوط نہیں تھا, مانتے نہیں تھے آخرت کو. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ, ان نمازیوں کے لیے برائی ہے, دوزخ کا عذاب ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت میں ہیں. وہ کون نمازی صاحب؟ جو لوگوں کے سامنے تو نماز پڑھے مگر اپنے گھر میں آئے تو دبک کے بیٹھ جا رہے یار, عشاء میں سونے کا ٹائم ہو گیا, سستی آ رہی, تھک گئے, اور فجر میں بابو ابھی 2 بجے تو سوئے. مسلم محلوں میں 12 بجے تک لوگ جاگتے ہیں اور دن میں 10 بجے تک سوتے ہیں, ایسے ہوتا ہے. تو عشاء بھی خطرے میں, فجر بھی خطرے میں. تو آیت اتری منافقین کے بارے میں, مگر سارے لوگ داخل ہوں گے جو نماز سے سستی کرتے ہیں, اس لیے کہ عادتیں منافقین والی ہیں. یعنی دوزخ کا عذاب ان لوگوں کے لیے جو نمازوں سے غفلت میں ہیں, نماز نہیں پڑھتے, یا وضو قاعدے سے نہیں کرتے, یا قاعدے سے رکوع سجدہ نہیں کرتے, یا وہ لوگ نمازیں بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. الذین, جو یراؤن, دکھاتے ہیں, لوگوں کے دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, اور ان لوگوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں منع کر دیں. مثال کے طور پر پڑوسی آئے کہ ذرا ہمیں کوکر دے دو, یہ پکانا ہے, آپ نے منع کر دیا, تو یہ بھی غلط بات ہے. کوئی پڑوسی کہہ رہا ہمیں اپنے اس پہ شہتیر رکھ لینے دیجئے, تو اسے رکھ لینے دینا چاہیے. آپ اسکول میں پڑھتے ہیں تو کٹر اور یہ ساری چیزیں ایکسٹرا رکھنی چاہیے تاکہ لوگوں کو دے دیں, اور اگر نہیں دیتے ہیں تو تیار رہیے گا. وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. اچھا, اس کے بعد سورہ کافرون ہے. جب حضور علیہ السلام کا دین پھیلنے لگا, کفار و مشرکین نے دیکھا کہ ہماری طاقت کمزور, یہ بڑھ رہے ہیں, تو انہوں نے حضور سے کہا کہ آؤ بھیا صلح کر لیں. صلح کیا؟ انہوں نے کہا کہ 1 سال ہم تمہارے خدا کی مل کے جم کے عبادت کر لیتے ہیں, اور 1 سال تم ہمارے بتوں کو پوج لو. حضور نے کہا استغفر اللہ, یہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, 1 سال نہیں ہو پاتا تو آپ ایک ہی بار سجدہ کر لیں ہمارے بتوں. تو اس سے پہلے کہ حضور کو جواب دے, اللہ نے آیت اتار دی, قل یا ایھا الکافرون, اے محبوب فرما دو کہ اے کافرون, اعبدوا ما تعبدون, جسے تم پوجتے ہو بھلا میں کیوں پوجوں گا, اور لکم دینکم ولی دین, تمہیں تمہارا کفر مبارک اور ہمیں ہمارا ایمان مبارک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جب سورہ اذا جاء, مکہ جب فتح ہو گیا, چاروں طرف سے لوگ اسلام کو قبول کرنے لگے,
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتاری اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئی، والفتح اور مکہ فتح ہو گیا، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے، قبول کرنے لگے، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ تو ہوتا ہے نا جب زیادہ لوگ جڑ جاتے ہیں تو انسان میں تھوڑے سے آ جاتی، تو خطاب تو حضور سے ہے مگر دنیا کی قیامت تک کے ہر قائد سے یہ پیغام ہے، فسبح بحمد ربک، تو اللہ کی اب کثرت سے آپ تسبیح بیان کریں شکرانے کے طور پر، واستغفرہ، اور کثرت سے استغفار کرتے رہیں، انہ کان توابا، بے شک اللہ توبہ قبول فرمانے والا۔ جب سورہ لہب تبت یدا پڑھیں تو یہ سمجھ لیں کہ جب حضور علیہ السلام نے دین کی دعوت دی تھی تو چچا مخالف ہو گیا اور اس نے کہا تبن لکا یا محمد لہذا جماعتنا، اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تم نے ہمیں اسی لیے اکٹھا کیا تھا؟ تو حضور تو خاموش رہے کہ چچا ہے، سٹھیا گیا ہے، پہلے چاہتا بھی بہت تھا، اپنی باندھی آزاد کر دی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب تم نہ جواب دو نہ دو، لیکن ہمارے آپ محبوب ہیں، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس نے کہا ہاتھ ٹوٹ جائیں گے تو میں اپنے مال سے کام چلا لوں گا، اللہ نے فرمایا تو اس کا مال بھی غارت ہو جائے گا۔ تو اس کی بیوی دشمن ہو گئی تو اللہ نے فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، وہ پھندا لگا کے مرے گی، اور ویسے مری۔ قل هو اللہ احد میں کفار و مشرکین نے پوچھا تمہارا اللہ ہے کس چیز کا؟ لوہے کا ہے، لکڑی کا ہے، پتھر کا ہے؟ ان کے دماغ میں باتیں نہیں آ رہی تھی، کوئی اندیکھا اللہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی نراکار بھی ہو سکتا ہے، کوئی انسین بھی ہو سکتا ہے، وہ تو سمجھ رہے تھے یا تو پتھر کا ہوگا یا تو لکڑی کا ہوگا ہماری طرح، بتاؤ تو اللہ نے خود اپنے بارے میں بتا دیا، هو اللہ احد، اللہ ایکتا ہے جو ہمارے دماغ میں نہیں آ سکتا، وہ بے نیاز ہے تمہاری عبادتوں کی اور تمہارے ایمان کی، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اس کے محتاج ہو، لم یلد ولم یولد، وہ نہ تو کسی کا باپ ہے نہ بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ اور آخری دو صورتیں جب پڑھو تو یہ یاد رکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لبید بن عاصم کی بیٹیوں نے جادو کر دیا تھا۔ کیسے کیا تھا؟ حضور کے کچھ زلف مبارک بالوں کو اکٹھا کر لیا اور کنگھی کے دانوں میں لپیٹ کر کے اور دھاگے میں پھنسا کر کے 11 گرہیں لگا دی اور ایک کنویں میں ڈال دیا، حضور پہ جادو کر دیا، حضور پہ جادو کر دیا۔ تو حضور پہ زیادہ فرق تو نہیں پڑا، البتہ اتنا ضرور فرق پڑا کہ جو پیکج اسلام کا ابھی آپ نے دیا نہیں تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ ہم پیش کر چکے ہیں۔ تو اللہ نے یہ 11 آیتیں جس میں سے 5 غالباً سورہ فلق میں اور باقی اس میں سورہ ناس میں، سورہ فلق میں کم ہے، ناس میں زیادہ ہیں، یہ 2 صورتیں اتار دی، ایک ایک صورت پیارے آقا علیہ السلام پڑھتے جاتے اور ایک ایک گرہ حضرت علی کو بھیجا کہ جاؤ فلاں کنویں میں وہ نکال لاؤ، نکال کے لائے، بھیا تو پتلا بنا ہوا تھا اور کنگھی کے دندانے میں وہ جادو کیا گیا تھا، 11 گرہیں لگی تھی، ادھر ایک ایک آیت پیارے آقا علیہ السلام پڑھتے اور ایک ایک گرہ کھلتی چلی جاتی، اور حضور علیہ السلام پھر اس کے بعد آپ کا جسم ایسے آزاد ہو گیا جیسے کوئی اونٹ بندھا ہو اور اس کی رسی کھول دے، جس پہ جادو ہوتا ہے یا اثر یا آسیب ہوتا ہے تو اس کا بدن بڑا بھاری بھاری، کندھے بھاری بھاری، سر بھاری بھاری لگتے ہیں۔ تو یہ آیتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس والی اللہ تبارک و تعالی نے اتار دی اپنے محبوب کی حفاظت کے لیے، اور معوذتین پڑھ کر حضور علیہ السلام حسنین کریمین پہ دم کیا کرتے تھے۔ آج بھی جس پہ کوئی نظر بد یا کوئی ایسی بات ہو تو دونوں آیتیں 7 مرتبہ سورہ فلق اور 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر کے دم کر دیں تو کسی عامل اور کسی تعویذ بیچنے والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مگر اس کے لیے شرط ہے کہ ہم قصے کہانی تاریخ اور ردی کی دنیا بھر کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، مگر اللہ کے کلام کی 3 آیتیں بھی روزانہ اگر ترجمہ اور اس سے پڑھیں تو 6666 آیتیں ہیں کل، 2 سال میں 4 سال میں 5 سال میں پورا قرآن پڑھ کر کے آپ سمجھ لیں گے۔ تو قرآن کی طرف آئیے، حدیث کی طرف آئیے تاکہ صحیح معنوں میں آپ اسلام کی لذت لے سکیں۔ زیادہ تر لوگ تو اس لیے مسلمان ہیں کہ باپ دادا مسلمان تھے، انہیں اسلام کی لذتیں نہیں میسر ہو رہی، یہی وجہ یہ ہے کہ دوسرے دین کی کمیاں انہیں خوبیاں دکھائی دیتی ہیں، اور کثرت سے خاص کر ہماری مائیں بہنیں اسلام کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ بتائیے مشرکین جن کے آج تک معبودوں کی گنتی نہیں ہو پائی کہ کئی ہزار کروڑ، اس دین میں جا کر کے لوگ داخل ہو رہے ہیں، اور اسلام اب بتائیے روشنی سے نکل کر کے اندھیرے میں جا کر کے بھٹک رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اسلام کی روشنی
کو ہم نے پہچانے نہیں، اس روشنی کو سمجھے نہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جو اللہ کے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا تھا، یعنی حضور کی ذات، اور ایک کتاب یعنی قرآن اور سنت کو اگر ہم نے اپنایا ہوتا اور اسلام کی روشنی سے اپنے آپ کو منور کیا ہوتا تو چہ جائے کہ غیروں کے دین کی جانب جانے کے لیے سوچا جاتا، ہماری 7 نسلیں اسلام کے شمع کو اپنے خون جگر سے روشن رکھیں۔ لیکن افسوس کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ توفیق دے رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صبح و شام کلام پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، نماز پنجگانہ مردوں کو باجماعت مسجد میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری بہنوں کو گھروں میں پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جو بولنے میں غلطی ہو گئی اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔